آپ نے پوری تاریخ واضح کر دی کہ وہ جو خمینی والا انقلاب آیا تھا اس کی شکل میں مختلف کتابیں آئیں اور اس لٹریچر کے اثرات پڑے اور سارا کچھ. ابھی محرم الحرام آتا ہے تو اگر ایک جگہ پہلے تشیع آباد ہیں, وہ ایک گھرانہ بھی ہو تو وہ پورا مین چوک بلاک کر دیتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے سپہ صحابہ والے اگر ایک جلسہ کرتے ہیں اس پہ پابندیاں اور کس طرح کے معاملات. ایون دیکھا جائے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اور صحابہ کرام کا تذکرہ مذاکرہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کسی کا کوئی اختلاف ہو. صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ تو ایسے ہے نا جی ہمارے یہاں ایمان کا حصہ ہے کہ اگر اس کو ہم نکالتے ہیں تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچتا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہاں ذمہ داری بنیادی طور پہ کس کی آتی ہے کہ اگر بڑے عہدوں پہ بیٹھا قادیانی نواز بھی ہے, بڑے عہدوں پہ بیٹھا ان حضرات کو بھی سپورٹ کر رہا ہے جو مین چوک اور مین سڑکیں بلاک کرتے ہیں, اور پوری کوریج ملتی ہے اور مین جو ہے پولیس پوری کی پوری ان کے لیے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن ہمارے حضرات جو اصل حق کے ساتھ ہیں, قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ہیں, کسی کے ساتھ اختلاف نہیں, آپ نے پوری وضاحت دے دی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات ختم کیسے ہوں گے اگر ہمیں رکاوٹ پیش کی جائے گی حق بیان کرنے سے بھی, تو یقیناً پھر معاملات تو بگڑیں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, ہم ایک عرصے سے یہی مطالبہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جی جی. جلوس فساد کا ذریعہ ہے. جلوس سے اختلاف ہوگا, جلوس سے فساد ہوگا, جلوس سے لڑائی ہوگی. کیوں؟ جلوس یہاں سے گزر کر کے جا رہا ہے اور روڈ کے اوپر سارے ان کے حمایت یافتہ تو نہیں ہے جلوس والوں کے, ہر کتنے مخالف ہوں گے, رنگ برنگے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جلوسوں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں نا مسجد آتی ہے اہل سنت کی, اہل تشیعوں کا جلوس ہوتا ہے, وہاں آ کر کے وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں. ابھی آپ نے جو اربعین کے موقع پر دیکھا ہوگا, والی میں, جنگ میں, کراچی میں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر پرامن جاتے ہوئے جلوسوں کے اوپر پتھراؤ کر دیا, فیرنگ کر دی. تو ایک تو ہم اس کے باوجود کہ میں کراچی میں تھا اس دن, فیرنگ ہوئی, ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا, 12-14 ہمارے زخمی ہو گئے, ہم نے کس انداز میں کنٹرول کیا, ایک یہ بڑا عنوان ہے. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے گورنمنٹ کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ان سے پوچھ لو یہ تمہارے جلوس کیا ہیں, عبادت ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں عبادت ہیں, اور پھر سادہ سی بات ہے, ان کو کہو عبادت خانوں میں کرو, سڑکوں پہ بازاروں میں عبادت نہیں ہوا کرتی. میں نے ایک مرتبہ یہاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا اجلاس تھا, اس میں کہا تھا کہ نماز کے عبادت ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں. پڑھنے میں کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, نماز کے عبادت ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. میں انارکلی بازار میں جا کر کے دوپہر کے وقت چٹائیاں بچھا کر کے بیٹھ جاؤں, تو میں جب بچھاؤں گا نا تو دائیں بائیں والے دکاندار مجھ سے پوچھیں گے مولانا صاحب یہ چٹائیاں کیوں بچھا رہے ہو؟ تو میں انہیں کہوں گا بھئی تمہاری آسانی کے لیے تمہارے قریب آ گیا ہوں, دکان سے اٹھو, یہاں نماز پڑھو, تمہیں جماعت کرا دیتے ہیں, واپس دکان پہ چلے جاؤ. وہ مجھے کہیں گے مولانا صاحب وہ مسجد ہے, وہ مسجد ہے, وہ مسجد ہے. میں پھر ان کو کہوں گا یار میں تو تمہاری آسانی کے لیے آیا ہوں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. میں 2-3 مرتبہ جواب دوں گا, آخر ایک سادہ سا بندہ مجھے کہے گا مولانا صاحب لگتا ہے آپ عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے, آپ شرارت کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ میری اس نماز کو جس کے عبادت ہونے میں شک نہیں ہے اس کو بھی کہتا ہے, جب میں بازار میں سڑک پہ جا کر کرتا ہوں وہ کہتا ہے یہ عبادت نہیں شرارت ہے. اور جو ہے ہی شرارت جس کی وجہ سے ملک میں اتنے فسادات ہوتے ہیں. محرم میں جتنے فساد ہوتے ہیں 11 مہینوں میں کبھی یہ فساد ہوئے. ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے, کبھی فساد ہوا. ہمارا یکم محرم کے جلوس پورے ملک میں ہوتے ہیں, کہیں فساد ہوا. بھائی جماعت ثانی کے ہمارے جلوس ہوتے ہیں, کبھی فساد ہوا. وہ بازار بھی بند کرواتے ہیں, ہم نے کبھی بازار بھی بند نہیں کروائے. وہ ہر لحاظ سے ملک کو معاشی لحاظ سے کمزور کر رہے ہیں. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے پہلے نمبر پر سارے جلوسوں کو بین کر دیں. ہمارے کریں گے ہم قبول کر لیں گے, بالکل صحیح ہے, باقی کریں گے ہم پہلے قبول کر لیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے, بڑی قربانیاں دے کر کے بنایا ہے. جس چیز سے ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک میں فساد ہو رہا ہے, ملک میں قتل و قتال ہو رہا ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم پہل کر دیں گے مگر دوسروں کے ختم ہونے ضروری ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان تمام جلوسوں کا خاتمہ ہونا چاہیے جو فساد کا ذریعہ ہے. پھر
پھر جن جلوسوں میں اسلحہ بھی ہو، خنجر بھی ہوں، چھریاں بھی ہوں، تلواریں بھی ہوں، یہ تو اسلحہ لے کر کے آ رہے ہیں اور ننگے ہو کر کے آ رہے ہیں. پھر بازاروں میں جتنی لڑائیاں ملک میں ہوتی ہیں محرم میں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ان کے جلوسوں سے یہ فسادات ہوتے ہیں، کبھی ہمارے جلوسوں سے یہ نہیں ہوا. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے قانون کی شکل میں ان کو محدود کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس کی عبادت ہے وہ چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے، وہ بازاروں اور سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے. مولانا صاحب آخری سوال یہ ہے، ایک تو پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے جو شیعہ سنی اختلاف بڑا عروج پہ، اس پہ آپ نے تفصیلی اپنا موقف پیش کیا. انٹرنیشنل سطح پہ دیکھا جائے رسول اللہ کی مبارک حدیث ہے کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے آپس کے معاملات ہیں، فلسطین کے حالات کیا ہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، کشمیر میں کیا حالات ہیں. حماس کے لیڈر کا دورہ ہوتا ہے ایران کا اور وہاں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. عرب سارے ممالک پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی انہوں نے کبھی کھل کے موقف نہیں دیا اور فلسطین کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. اگر ایران کہیں نہ کہیں اپنا پیش کرتا ہے جی ہم ساتھ ہیں فلسطین کے، تو یہاں ایران کی وہ حمایت اور یہ چہرہ کھل کے سامنے آ گیا. اس پہ آپ کیا موقف پیش کریں گے کہ حماس کے سب سے بڑے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے؟ اس کے بعد بھی اگر ہمیں یہ لابی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم کب سمجھیں گے؟ دیکھو، ہم تو ایک لمبے عرصے سے یہ جملہ کہتے آ رہے تھے، جی ہماری بات کو ماننا نہیں جاتا تھا. ہم یہی تو بات کہتے تھے کہ حضرت حسین جو نواسہ رسول ہیں، ان کو مدینہ منورہ سے خط لکھ کر کے دعوت دے کر کے بلایا گیا تھا، اور بلا کر کے کرب و بلا میں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا. اس کے اوپر اس وقت تک بحثیں ہو رہی تھی. 1400 سال کے بعد اسماعیل ہنیہ کو اپنے گھر میں بلا کر کے مہمان بنا کر کے اس کو جس انداز میں شہید کیا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اس نے بتایا کل بھی یہ قاتل تھے، آج بھی یہ قاتل ہیں. اس وقت بھی آنے والوں کو یوں بلایا گیا تھا، اب بھی یوں ہی بلوایا ہے. وہ بھی مظلوم تھے، یہ بھی مظلوم ہے. اس وقت بھی یہ ظالم تھے، اس وقت بھی یہ ظالم ہے. اور پوری اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو گے، جتنا بڑا نقصان اسلام کو ایران سے پہنچا ہے کسی اور پوری دنیا سے نہیں پہنچا. مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً سپاہ صحابہ پہ جو ہے کام کرنا یہ زندگی کا سرمایہ ہے، اور صحابہ اکرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ ساری کی ساری جماعت جو ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ کے ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اب ہم میں سے جو شخص صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں، کوئی ان کے بارے میں تبصرہ کرے، کوئی تذکرہ کرے، ان کا عزت و احترام ہم سب پہ لازم و ملزوم ہے. کوئی بھی شخص جو اس معاشرے سے اٹھ کے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بھی منفی جذبہ رکھے گا، یقیناً ہم سب کا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اس کا منہ بند کریں. امید ہے کہ ہمارا یہ عنوان اور مولانا صاحب کی یہ پوری کی پوری وضاحت حکومت وقت تک بھی پہنچے گی اور ان سارے متعلقہ اداروں تک پہنچے گی جو ذمہ دار ہیں ملکی امن و امان کے اور ان سارے حالات کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.